یہودیت چھوڑ کے اسلام میں آئے، کرسچینٹی چھوڑ کے اسلام میں آ جائے، ہندو تھا اسلام میں آ جائے. لیکن اس حد تک شریعت نے یہ بات ذہنوں میں بٹھائی کہ تبدیلی دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاذ اللہ اسلام چھوڑ کے کسی اور دین میں جائے. یہ لفظ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر استعمال کیے. من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جس نے دین بدلا، مثلا مسلمان تھا مرتد ہوا، مسلمان تھا مرتد ہوا تو فاقتلوہ، سرکار فرماتے اس کو قتل کر دو. یعنی جو اتھارٹی ہے متعلقہ نظام سلطنت چلانے والوں کو حکم ہوا اسے قتل کر دو. جو اسلام چھوڑ کے ہندو بنا تو 3 دن اس کو دیے جائیں گے مرتد کو کہ وہ توبہ کر لے. اگر کر لے واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کرے تو پھر اس کو قتل کر دو. یہ محض ارتداد. اور اگر معاذ اللہ توہین رسالت کر کے وہ مرتد ہوا تو پھر 3 دن نہیں دیے جائیں گے، پھر توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. اس مرتد کی سزا صرف قتل ہے. جو ارتداد اس کا ڈبل جرم ہے، ارتداد علیحدہ جرم ہے، توہین علیحدہ جرم ہے. ایسے سمجھو جس طرح ایک بندہ جو ہے اس نے کسی مسلمان کو قتل بھی کیا اور ساتھ مرتد بھی ہو گیا. اب ارتداد کی وجہ سے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے 3 دن دیے جائیں گے، توبہ کر لے تو ٹھیک ہے. لیکن جس مسلمان کو قتل کیا ہے وہ تو کیس باقی ہے، ابھی قصاص میں تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا. تو ایک مسلمان کے قتل سے کروڑ درجہ بڑا جرم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا. لہذا توہین والا جرم کر کے جو مرتد ہوا تو وہ علیحدہ کیس ہے، اس کے اندر اس کی معافی نہیں ہے. اب اس میں امریکہ کہتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ ایک چوائس ہے. ان کے ہاں جیسے فریڈم آف سپیچ ہے ایسے ریلیجیس فریڈم بھی ہے، مذہبی آزادی، کہ بندہ پہلے ٹائم ہندو ہو، پچھلے ٹائم سکھ بن جائے، معاذ اللہ آگے مسلمان بنے یا مسلمان سے سکھ بن جائے. اس طرح کر کے اس کو جس طرح کپڑے بدل سکتا ہے، جوتا بدل سکتا ہے، تو مذہب بھی بدل سکتا ہے. یہ کہتا ہے امریکہ بہادر. اور ہمارا دین کہتا ہے فاقتلوہ. اب بتاؤ اس عالمی ایوان میں ہم ان کے ساتھ کس انداز میں بیٹھیں؟ امریکہ کہہ رہا ہے جو مسلمانوں میں سے نصرانی بنے اسے ہاتھوں پہ اٹھا لو، اسے ہیرو بناؤ، معاذ اللہ. اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمانوں میں سے نصرانی بنے اسے قتل کرو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، درجنوں کتابوں میں موجود ہے. تو اگر اس طرح ان کے آگے لگ کے ہر بات ماننی ہے تو پھر پیچھے دین بچے گا کیا؟ اور کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ شریعت کے یہ احکام بدلے؟ کون سی نظریاتی کونسل، کون سی وزارت اوقاف، کون سی وفاقی شرعی عدالت، کون سا حکمران، کون سا صدر، کون سا وزیر اعظم، کون سا رابطہ عالم اسلامی کا چیئرمین، کون سا امام مسجد حرام، کون سا ازہر یونیورسٹی کا چانسلر، کس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ ان اصولی احکام کے اندر غیروں کے کہنے پر تبدیلیاں کرے؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو ہر بندہ اپنے نصاب کے لحاظ سے مکلف ہے. تو اللہ نے جب آپ حضرات کو، اب آپ سے مراد یہ آپ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا علماء حق جو سن رہے ہیں، تو جب ہماری فضیلت اتنی ہے کہ قدموں تلے فرشتے پر بچھائیں اور کیا کیا فضیلتیں ہیں، تو تقاضا بھی یہ ہے اندھے کے ہوتے ہوئے کوئی اندھا کنویں میں گر جائے تو اس دوسرے اندھے پر تو کچھ نہیں لازم آئے گا، وہ بیچارہ خود اندھا تھا. لیکن آنکھوں والوں کے ہوتے ہوئے کوئی کنویں میں گر جائے اندھا تو اس سے تو پوچھا جائے گا کہ اس بیچارے کی تو نہیں تھی، تیری تو تھی، کیوں نہیں بتایا کہ آگے کنواں ہے، ہٹ جاؤ پیچھے؟ تو
اس طرح آج ڈیوٹی ہے، اور آج ہی نہیں، یہ روزانہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ روزانہ شیطان ہزاروں حملے کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عالم دین اس وجہ سے اس کے اس قلم کی روشنائی جس سے فتویٰ لکھے شہیدوں کے خون سے زیادہ ہے۔ اس بیس پر جا کر، اس بیس پہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی تبلیغ کے ایسے محاذ پہ بول جاتے ہیں جہاں پہلے انبیاء بولتے تھے، چونکہ اب نبی کوئی نہیں آ سکتا، لیکن یہ ڈرتے نہیں، جھجکتے نہیں۔ جیسے معاشرے کا بگاڑ انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام دور کرتے رہے، تو یہ تبلیغ دین اور کلمہ حق کی سربلندی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یعنی آج جو معذرت خانہ رویہ ہے، کیا کریں کیا کریں کیسے کریں، تو یہ بھی بخاری شریف میں ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ۔ تو کان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مع امہ من المستضعفین وقال الاسلام یعلو ولا یعلی۔ تو اب یہ بل ہے یعلی، اسلام پر غیروں کو چڑھایا جا رہا ہے، اور یہی نہیں، یعنی یہاں ملک میں جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مینارٹیز کو مسلمانوں پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ان کی کوئی ایک اینٹ اکھاڑ دے، مسلمانوں کی آبادیاں ملیاں میٹ کر دی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی مکہ لگ جائے تو سینکڑوں مسلمانوں کو عمر قید کر دی جاتی ہے، اور وہ اگرچہ دن دہاڑے چونکہ امر صدو پہ حافظ قرآن کو سڑک پہ جلا دیں تو انہیں کوئی پکڑتا ہی نہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک سبق تھا جو اب اس کی ایک جہت مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کل جو جمعہ ہے، کیونکہ میرا موضوع تو پہلے اعلان شدہ ہے اور وہ بھی بڑا اہم ہے، کہ عقائد سیدنا داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ سیمینار اس پہ ہوگا، اور باقی تمام خطباء اس جمعے کو یا اگلے جمعے کو ضرور اس کا ایک موضوع بیان کریں، کسی سے داد لینے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے۔ اب سرکار کا دین وہ غریب الوطن پھر رہا ہو اور عاشق جو ہے وہ اس کے لیے گھر ہی نہ کھولے، دل ہی نہ کھولے، دماغ ہی نہ کھولے، زبان ہی نہ کھولے، تو پھر دعویٰ عشق جو ہے اس پر آنچ آئے گی۔ اس واسطے اس کو بیان کیا جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔